السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں جس کا جاننا اور جس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ٹاپک ہے۔ جی، آج ہم بات کریں گے اصلاح اغلاط کے بارے میں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ جی ہاں، آج ہم اردو زبان کے بارے میں بات کریں گے جس میں کہ ہم روزمرہ زندگی میں بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان اظہار مطلب کا ذریعہ ہے اور صحیح مطلب اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب ہماری تحریر و تقریر ہر لحاظ سے درست اور اغلاط سے پاک ہو۔ اردو زبان دانی کی تعلیم میں زبان و بیان کی اغلاط کی اصلاح کا موضوع بڑا اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ جو ہم بولنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو صحت زبان سے متعلق چند قواعد بتاؤں گی جو کہ صحیح اردو لکھنے اور بولنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جی، صحت زبان کے قواعد۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، جملہ میں ہمیشہ پہلے فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ مثلاً احمد نے سبق پڑھا، علی کی کتاب گم ہو گئی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے فاعل ہے یعنی کام کرنے والا، پھر مفعول ہے اور پھر آخر میں فعل آئے گا، اور ہمیشہ جملہ لکھتے وقت اس ترتیب کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، پھر ہی آپ کا جملہ درست مانا جائے گا۔ جی، دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر اسم مذکر ہے تو اس کا فعل بھی مذکر آئے گا، اور اگر جملے میں اسم مونث ہے تو اس کا فعل بھی مونث ہوگا۔ مثلاً لڑکا آیا، لڑکی آئی، آدمی آئے، عورتیں آئیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ لڑکا آیا یہ مذکر اسم ہے تو اس کا مذکر فعل ہے، اور لڑکی آئی یہ مونث اسم ہے تو اس کا فعل بھی مونث ہی ہے۔ عورتیں آئیں، اب عورتیں جو لفظ ہے وہ بھی مونث اسم ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ بھی مونث ہوگا، یعنی عورتیں آئیں۔ تو جب آپ جملہ لکھتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، تیسرا قاعدہ ہے، جملہ میں فعل کی واحد اور جمع جملے میں موجود اسم کے مطابق آتی ہے۔ مثلاً تمہارا بھائی آیا تھا، لڑکا بھاگا۔ اب اس میں جو اسم ہے وہ واحد ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی واحد ہی آئے گا، یعنی آیا تھا اور بھاگا۔ اور لیکن اگر اسم جمع ہوں گے، تمہارے بھائی آئے تھے، لڑکے بھاگے، اب اس میں جو اسم ہے وہ جمع کی صورت میں ہے تو اس کا جو فعل ہوگا وہ بھی جمع کی صورت میں آئے گا۔ جیسے تمہارے بھائی آئے تھے، آیا تھا کی جگہ آئے تھے اور بھاگا کی جگہ بھاگے، تو یہ جمع فعل ہے۔ تو جب بچے لکھتے ہیں تو اس میں وہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ جی، چوتھا قاعدہ ہے کہ جب جملہ میں مختلف قسم کے اسم آئیں تو فعل کی تذکیر و تانیث یعنی واحد جمع جو مذکر مؤنث جو ہے وہ آخری اسم کے مطابق آئے گی، جو کہ جملے میں آخر میں آ رہی ہوگی۔ مثلاً میں نے ایک گھوڑا، 3 اونٹ اور 4 بکریاں خریدی ہیں۔ اب اس میں جو آخری اسم ہے وہ بکریاں ہے جو کہ مؤنث لفظ ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ بھی مؤنث ہی آئے گا۔ اسی طرح مجلس میں 3 عورتیں اور 2 مرد آئے تھے۔ اب اس جملے میں جو آخری اسم ہے وہ مذکر ہے تو اس کا فعل بھی مذکر آئے گا۔ اسی طرح اگر جملے میں ماضی مطلق، ماضی بعید یا ماضی شکیہ آئے تو اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں آتا ہے۔ اگر نہ لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ مثلاً میں نے کتاب نہیں خریدی، وہ سبق یاد نہیں کرتے تھے، وہ سیر کرنے نہیں گیا ہوگا، بچے نے کھانا نہیں کھایا۔ اب ان جملوں میں اگر آپ نہیں کی جگہ نہ کا استعمال کریں گے تو وہ جملے غلط تصور کیے جائیں گے۔ جیسے اگر آپ یہ لکھیں گے میں نے کتاب نہ خریدی تو وہ آپ کا جملہ گرامر کی روح سے غلط تصور کیا جائے گا۔ جی، اب اگلا قاعدہ ہے، نہ کے بعد ہی نہیں آتا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے نہ، مثلاً نہ آمنہ ہی گئی نہ ختیجہ، یہ ایک درست جملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں
نہ ہی آمنہ گئی نہ ہی ختیجہ، تو یہ غلط جملہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے، نہ احمد ہی دعوت پر گیا نہ سلیم۔ جی اگلا قاعدہ ہے، تعظیم کے لیے اور احتراماً آپ کے ساتھ فعل جمع کی صورت میں لکھتے ہیں۔ مثلاً آپ وہاں نہ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ ایسے لکھتے ہیں، آپ وہاں نہ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ، تو یہ غلط جملہ تصور ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ احتراماً کسی کے لیے آپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا فعل جو ہے وہ بھی ہمیشہ جمع کی صورت میں لکھا جائے گا، تو وہ درست تصور ہوگا۔ اب اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں، لفظ ہر واحد سے پہلے لکھتے ہیں، جمع سے پہلے ہر لکھنا غلط ہے۔ درست جملہ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر لفظ صاف صاف لکھو۔ لیکن اگر آپ ہر کے ساتھ اشخاص اور ہر کے ساتھ الفاظ کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کا جملہ غلط مانا جائے گا، غلط تصور ہوگا۔ جیسے اگر آپ لکھتے ہو ہر الفاظ ٹھیک لکھیں، ہر اشخاص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تو یہ آپ کا جملہ غلط ہوگا۔ جی اگلا قاعدہ ہے، جب کسی جملہ میں 3 قسم کی ضمیریں لکھنی ہوں تو سب سے پہلے ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب اور آخر میں ضمیر غائب لکھتے ہیں۔ مثلاً میں، آپ اور وہ تینوں سیر کو جائیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی بات کریں گے میں، پھر آپ جس سے آپ مخاطب ہیں، جو آپ کے سامنے ہے ضمیر مخاطب، اور جو ابھی موجود نہیں ہے آخر میں آپ اس کی بات کریں گے، ضمیر متکلم، ضمیر غائب، مخاطب اور ضمیر غائب۔ جی اگلا ہے، جب مرکب توصیفی آئے تو پہلے صفت اور پھر موصوف لکھیں گے ہمیشہ۔ مثلاً سرخ گلاب، نیک انسان، سفید چادر۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سرخ گلاب میں سرخ صفت ہے اور گلاب موصوف ہے۔ اسی طرح آج بہت ٹھنڈا دن ہے، باہر تیز بارش ہو رہی ہے، شرارتی بچے نے گلاس توڑ دیا۔ ان تمام مثالوں میں پہلے صفت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا موصوف بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر جملہ لکھیں تو وہ درست تصور ہوتا ہے۔ جی اگلا قاعدہ ہے، اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ فاعل ہوں یعنی جمع کی صورت میں ہوں تو فعل کی تذکیر و تانیث اور واحد جمع اس اسم کے لحاظ سے ہوگی جو فعل کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی جو سب سے آخر میں آئے گا۔ تمام مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں، اب اس جملے میں سب سے جو آخری اسم ہے وہ عورتیں ہیں جو کہ مؤنث ہے، تو اس کا فعل بھی مؤنث ہوگا۔ اور اسی طرح سارہ کے ساتھ احمد بھی آ گیا، اس میں آخری اسم جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کا فعل بھی مذکر ہے۔ سب لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہیں، تمام بکریاں اور بکرے بھاگ گئے۔ جی اب اگلا قاعدہ ہے، لڑکا اور ہکا بکا، یہ دونوں لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور واحد اور جمع جملے میں بھی ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ہکی بکی اور لڑاکی جو لفظ ہیں وہ دونوں غلط تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ لڑکا بڑا لڑاکا ہے، وہ عورت بڑی لڑاکا ہے، وہ دونوں بہت لڑاکا ہیں، احمد ہکا بکا رہ گیا، وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اب یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، واحد جملے میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جمع جملے میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر بچے ان کو لڑاکا کی جگہ لڑاکی اور ہکا بکا کی جگہ ہکی بکی بنا دیتے ہیں، تو اس سے جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اصلاح اغلاط کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کر سکیں اور آپ اچھے طریقے سے اردو بولنا اور لکھنا سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔